السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنایا، حاضر خدمت ہے NG ڈریم ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ قصاب خان اسرائیل کا اعلیٰ کار 16 مئی 1995 میں عمران خان نے بدنام زمانہ یہودی خاندان گولڈ سمتھ سے رشتہ استوار کیا اور 1996 میں PTI پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھ دی۔ گولڈ سمتھ خاندان بیان سے اسرائیل میں سے ہے۔ اس دور میں حکیم محمد سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے عمران خان کو مغرب امریکہ اور اسرائیل مطلب یہود کا اعلیٰ کار قرار دیا، بلکہ حکیم محمد سعید نے تو باقاعدہ تفصیل بھی بتائی کہ اس کو کس طرح اور کب پورے پاکستان پر مسلط کیا جائے گا۔ ان کی وہ پیشین گوئیاں حیرتناک انداز میں پوری ہوئیں۔ تاہم ان انکشافات کے بعد 17 اکتوبر 1998 کو حکیم محمد سعید کو قتل کر دیا گیا۔ آج تک قاتل کا سراغ نہیں ملا۔ جمائمہ کے ساتھ عمران خان کی لڑائیاں عروج پر پہنچی، حتیٰ کہ جمائمہ کا بازو بھی ٹوٹا۔ بقول عمران خان کہ میں نے اپنا دفاع کر رہا تھا کیونکہ جمائمہ کو چیزیں اٹھا کر مارنے کی عادت تھی۔ عمران خان نے مہر بہاری کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ طلاق کے بعد بھی میرا لندن میں قیامت عام ہمیشہ گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ صاحبزادہ یعقوب خان کی ملاقات یہودی بنری کسنجر، سابقہ سیکرٹری اسٹیٹ آف امریکہ، امریکی سفیر، امریکی سے سیاستدان اور بہت کچھ رہا ہے، مطلب حرفن مولا سے امریکہ میں ملاقات ہوئی تو ہنری کسنجر نے کہا کہ ہمارے لڑکے کا خیال رکھنا۔ صاحبزادہ یعقوب خان نے پوچھا کہ آپ کا لڑکا کون ہے تو ہنری کسنجر نے جواب دیا عمران خان۔ کیا ہنری کسنجر کے بارے میں کچھ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون تھا اور کیا کرتا تھا؟ انڈیا کے ایک پروگرام آپ کی عدالت میں ایک اینکر رجت شرما نے عمران خان سے سوال کیا کہ آپ کے سسرالی اسرائیلی رشتہ داروں کی کچھ یہودی کمپنیوں آپ کے کینسر اسپتال میں انسانوں پر تجربات کر رہی ہیں اور اسی لیے آپ نے ان کی مدد سے شوکت خانم کینسر ہسپتال کھولا تاکہ ان کی کینسر کے ادویات پر تجربات ہو سکیں۔ تو عمران خان نے سوال کا جواب دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ جب عمران خان کی حکومت بنی تو جارج سورس نامی انتہائی بدنام زمانہ اور پورے مغربی ممالک میں ثابت شدہ انتہائی متنازع یہودی نے عمران خان سے خصوصی طور پر ملاقات کی۔ یہ دنیا میں ہم جنس پرستی کو عام کرنے کے علاوہ اور بھی کئی خطرناک شیطانی اور دجالی منصوبوں پر کام کر رہا ہے، بلکہ ان کے سربراہان میں سے خاص شخصیت ہے جس کے چرچے تقریباً ہر یہودی سے زیادہ ہیں۔ معروف صحافی ارشد شریف نے اپنے ایک پروگرام میں ثبوت پیش کیے تھے کہ کچھ یہودی کمپنیاں PTI کو فنڈز بھیجتی ہیں اور دیگر فورن فنڈز پر بھی سب سے پہلے ارشد شریف نے کام کیا، اور جب عالمی نیٹ ورک پر کام کے بیچ پہنچے تو راستے میں ہی ہٹا دیا گیا اور تانے بانے پھر عمران خان PTI اور CTAO موساد اور MI6 اور راہ سے جا ملے۔ عمران خان کی حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی رکن قومی اسمبلی نے اسرائیل کے حق میں تقریر کی اور PTI کی آسما حیدر کو یہ تقریر کرنے پر کوئی شوکاز نوٹس نہیں جاری کیا گیا۔ پھر ایسی ہی ایک تقریر شہریار افریدی نے بھی کی۔ عمران خان کے دور حکومت میں پہلی بار ایک پاکستانی شہری محمد فیصل خالد کو پاکستانی پاسپورٹ پر اسرائیل جانے کی اجازت ملی۔ اسی دور میں معروف صحافی احمد قریشی کے ایک وفد کے ہمراہ اسرائیل گیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ PTI حکومت اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی ایک تقریر میں کہا کہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بالکل تیار ہے، لیکن وہ بھی یہ بات اپنے لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں۔ عمران خان حکومت میں PTI نے سینڈوائن کمپنی سے معاہدہ کیا جس کے بعد پرسنل اور ہر طرح کے ڈیٹا تک ان کی رسائی ہو گئی۔ یہ کمپنی اسرائیلی سائبر وارفیئر کمپنی NSO کے سسٹر کمپنی ہے اور فرانسسکو پارٹنرز ہے جس نے شام، ترکی اور مصر میں عوام کے خلاف جبری کارروائیوں کا ڈیٹا مہیا کیا۔ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے فوراً بعد انڈیا نے کشمیر میں خود سے ضم کر لیا۔ عمران خان نے اس پر کسی قسم کا احتجاج نہیں ہونے دیا بلکہ خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا۔ نہ عالمی عدالت گیا اور نہ ہی اقوام متحدہ گیا۔ اس کا بہت بڑا سوشل میڈیا نیٹ ورک پر بھی اس ایشو پر بالکل خاموش رہا اور یوں آج مقبوضہ کشمیر کا حصہ قرار دیا جا چکا ہے اور اب کشمیر میں بھارتی ہندو لا کر آباد کیے جا رہے ہیں تاکہ آئندہ چند سالوں بعد ہندوؤں کی کثرت اور مسلمانوں کی اقلیت کر دی جائے۔ عمران خان نے اپنی حکومت میں ایسے اقدامات کیے جس نے ہر لحاظ سے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ بعض گزشتہ 72 سالوں میں 26,000 ارب پاکستانی روپوں
قرض میں مزید سالوں میں 28,000 ارب پاکستانی روپوں کا قرض بڑھا کر 54,500 ارب پاکستانی روپوں تک لے گیا، اور یہ قرض لے کر ایسے منصوبوں پر لگایا جس میں عوام کو وقتی ریلیف ملتا ہے لیکن ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جیسے قرضہ لے کر صحت کارڈ دینا اور 1.25 کروڑ آبادی کو ماہانہ وظیفہ دینا، جس پر اس نے اپنے وزیر کہنے لگے کہ ملک کسی بھی وقت دیوالیہ ہو سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اس نے پاکستان کے سب سے قریبی اسٹریٹجک پارٹنرز چین، سعودی عرب، UAE اور ترکی سے تعلقات بگاڑ لیے، سی پیک کو فریز کر دیا، اور شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا کہ ہمیں سعودی عرب کے بغیر آگے بڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک کشتی تک ہزاروں جائیں گے دے کر درجنوں آپریشنز کر کے بھگانے کے گئے دہشت گردوں کو ملک میں واپس لے آیا، حتیٰ کہ جو جیلوں میں تھے ان کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا۔ موجودہ خوارج اور ان کی تازہ دم دہشت گردی عمران خان کی بدولت ہے اور تمام شہیدوں کے لہو کا ذمہ دار ہے۔ پھر جو ہی اس کی حکومت گئی تو پاکستان کی سلامتی کے اکلوتے ستون پاک فوج کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پاک فوج مخالف مہم چلائی، حتیٰ کہ فوجی تنصیبات پر باقاعدہ پلوائی حملے کروائے۔ یہ سب ایسے اقدامات ہیں جن کا ہمارے دشمن شاید خواب دیکھتے ہوں۔ یہ بھی ایک دلچسپ اتفاق ہے، PTI کارکن عمران خان اور PTI کا آفیشیل اکاؤنٹ فالو کرتے ہیں اور جو بیانیہ وہاں سے آتا ہے وہی PTI کا بیانیہ ہوتا ہے، لیکن جب شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے ویڈیو شائع کی گئی تو تمام PTI رہنماؤں نے اعتراف کیا کہ ہمیں ان اکاؤنٹس کا کچھ پتہ ہی نہیں، نہ ہماری منظوری سے مواد پوسٹ ہوتا ہے، ان کو امریکہ سے اپریٹ کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ عمران خان نے بھی لا علمی کا اظہار کیا، یعنی PTI کا بیانیہ بناتا ہی امریکہ ہے۔ آج بھی پوری امریکی کانگریسی ایک قرارداد منظور کر کے اس کی پشت پر اعلانیہ کھڑی ہے۔ PTI کے سوشل میڈیا کا ہیڈ جبران الیاس CIA کا سابق آفیسر ہے، لیکن PTI یا عمران خان کو اس پر بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ سپورٹرز کو اس امریکہ سے غلامی آزادی کے یوٹرنز میں بے ہوش کر کے آدھ اگل گیا، کیا ہوگا؟ اسرائیل جو پاکستان کا روئے زمین پر سب سے شدید دشمن ہے، اس نے گزشتہ سال بیان دہل پارٹی آئی کی کھلم کھلا حمایت کی، دھمکیاں دیں۔ پاکستان کو یہ تحریم اول بار ہوا کہ اسرائیل نے پاکستان کو براہ راست آرڈر دیے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ عمران خان اور PTI کے لیے دنیا میں صرف 2 ممالک نے آواز اٹھائی، اسرائیل اور امریکہ۔ سعودی عرب، ایران، چین، ترکی، قطر، ملائیشیا، حتیٰ کہ روس بھی اس پر خاموش ہیں۔ جس اسرائیل اور امریکہ کو فلسطینی بچوں پر ترس نہیں آ رہا، ان کو عمران خان اور PTI سے کیوں ہمدردی ہو رہی ہے؟ PTI کے کئی بڑے صحافی اور بشمول معید پیرزادہ اور ڈاکٹر آصف محمود وغیرہ حالیہ جنگ میں اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ عادل راجہ اور معید پیرزادہ پاکستان کے سب سے قریبی دوست چین پر پابندیاں لگانے کے مطالبات کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کے شوہر ہاور مانیکا نے عدالت میں بیان جمع کروایا کہ میری سالی مریم وٹو، جو کہ اب عمران خان کی سالی ہے، کہ یہودی لوبی کے ساتھ گہرے مراسم ہیں اور وہ دبئی میں رہتی ہے۔ PTI اوورسیز روزانہ کوئی نہ کوئی احتجاج کر رہی ہوتی ہے، لیکن اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کے حق میں آج تک ایک بھی مظاہرہ نہیں کیا۔ عمران خان نے ان امریکی اراکین کانگریس سے مدد مانگی جو غزہ پر ایٹم بم گرانے کے مطالبات کر رہے ہیں۔ ان میں بریڈ شرمن امریکی یہودی کانگریس مین نمایاں ہیں۔ حال ہی میں پاکستان نے امریکی مداخلت کے خلاف قرارداد پاس کی جس میں فلسطینیوں کو اور کشمیریوں پر ظلم کی مذمت کی گئی تھی، تو PTI نے ڈٹ کر اس قرارداد کی مخالفت کی۔ کیا واقعی عمران خان یہودی پروڈکٹ اور مغرب کا اعلی کار ہے جو آزادی کے نعروں کی آڑ میں پاکستان کو مکمل طور پر مغرب کی غلامی دینا چاہتا ہے؟ یہ ابھی بھی کوئی حجت، کوئی دلیل باقی ہے کہ نہیں؟ یہ سب غلط ہے۔ عمران خان صدیقہ پیغمبر یا خدا ہے، جیسے کہ وہ اپنے حکم کے خلاف کسی اور کے حکم کو شرک سمجھتا ہے، اور یہی ٹھیک ہے اور درست ہے۔ تحریر شاہد خان، تحریک نظریہ پاکستان۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ عنایہ کو دیجیے گا اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔